حقیقت میں محنت کا جو میدان ہے وہ طالب علم سے زیادہ ہماری اپنی ذات ہے. ہم خود کو جتنا اوصاف سے متصف کرتے چلے جائیں گے یہ چیز خود بخود آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ طلبہ کی شخصیت تشکیل کیسے پاتی ہے، اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو اس میں ایک خاص نصاب ہوتا ہے، وہ نصاب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، نصاب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے. اس کو نصاب عمومی کہتے ہیں، کتابوں کا ایک مجموعہ جو طلبہ کو پڑھایا جائے. مدرسے میں ایک خاص نصاب ہے، اسکول چلے جائیں وہاں ایک خاص نصاب ہے، یونیورسٹی چلے جائیں وہاں ایک خاص نصاب ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں جائیں گے وہاں ایک خاص نصاب ہوگا. اس کو نصاب عمومی کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا طلبہ کی شخصیت اس نصاب عمومی سے بنتی ہے؟ اس کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ. جی، کردار سے بنتی. کس کے کردار سے بنتی ہے؟ استاد کے کردار سے بنتی ہے. تو درست بات ہے، زبردست. اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو عمومی نصاب ہے، جو کتابوں کا مجموعہ ہے، جو چیز زبان سے پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ، جو چیز زبان سے باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، وہ صرف وہ حصہ ہے جو خارج سے اوپر نظر آ رہا ہے، اور وہ حصہ جو زبان سے پڑھایا نہیں جاتا، وہ ادارے کا پورا ماحول، وہ اساتذہ کے رویے، عادات، طرز عمل، وہ طالب علم میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نصاب مخفی، ہڈن کریکولم. طالب علم کی شخصیت بننے میں اہم ترین کردار اس نصاب مخفی کا ہوتا ہے. ادارے کا مجموعی طور پہ جو ماحول، اور اب ماحول کیا ہوتا ہے؟ ادارے کا ماحول اساتذہ کے رویے، عادات، طرز عمل سے ہوتا ہے، ان کے لائف سٹائل سے ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے یہاں جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں، اور کے یہاں جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں کتنا فرق ہے اگر کسی نے دیکھا ہوگا؟ بہت معمولی سا فرق ہے. اتنا تو ہمارے یہاں مدارس میں آپس میں فرق ہوتا ہے، لیکن دونوں جگہوں سے جو شخصیت بن کر نکلتی ہے وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہوتی ہے. نصاب تو ایک جیسا ہے، نصاب تو ایک جیسا ہے، لیکن دونوں جگہوں سے جو شخصیت بن کر نکل رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یا ہم اپنے وفاق کے اندر ہی دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ طلبہ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں یار یہ فلاں ادارے کا طالب علم ہوگا، لیکن آپ بہت سے کسی کو پہلی مرتبہ ملیں گے آپ جج کر لیں گے یار یہ فلاں ادارے کا طالب علم ہوگا. حساب تو ایک ہی پڑھا جا رہا ہے. تو یہ طلبہ کی شخصیت جو بن کر نکل رہی ہے، پھر اس میں فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اسی ادارے کے ماحول سے آ رہا ہے. تربیت کا جو بنیادی سادہ سا اصول ہے وہ یہ کہ تربیت عمل سے عمل میں منتقل ہوتی ہے. تربیت عمل سے عمل میں منتقل ہوتی ہے. آج عام طور پہ معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ تربیت قول سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے. تربیت زبان سے نہیں، اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن حقیقت میں تربیت عمل سے عمل میں، شخصیت سے شخصیت میں منتقل ہوتی ہے. وہ جو ہمارے نظام تعلیم کا خاصہ ہے کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، وہ محض الفاظ تو نہیں ہیں. الفاظ منتقل ہونے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے، وہ شخصیت سے شخصیت میں منتقل ہوتا ہے. تو طالب علم یا بچہ جیسا ہوتا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. یہ ایک لائن پوری تربیت کی بنیاد ہے کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں.
تو جیسا ہمارا رویہ طرز عمل ہوگا ویسا ہی ان کی شخصیت میں منتقل ہو جائے گا. وہ گزشتہ دنوں ایک اسکول میں ہمارا تربیتی پروگرام تھا, ورک شاپ تھی, ٹیچرس تھے سب. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اسکول کے ماحول میں یقیناً آپ سے بھی بہت سے لوگ اسکول سے گزرے ہوں گے. اسکول کے ماحول میں ایک چیز جو سب سے زیادہ سکھائی جاتی ہے, پلے گروپ یا جو بالکل چھوٹی عمر کا بچہ ہے, 2.5-3 سال کا 3.5 سال کا بچہ جب اسکول جاتا ہے, وہاں سے لے کے میٹرک تک جو آواز شاید اس کے کانوں میں سب سے زیادہ پڑتی ہے وہ یہ کہ لائن بناؤ. یہ عمل بار بار کروایا جاتا ہے اسکولز میں. کلاس میں بچے داخل ہو رہے ہیں لائن بنا کے, اسمبلی میں آ رہے ہیں لائن بنا کے, اسمبلی سے نکل کے واپس کلاس میں جا رہے ہیں لائن بنا کے, درمیان میں وقفہ ہوا لائن بنا کے باہر نکل رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں لائن بنا کے, چھٹی ہو رہی ہے لائن بنا کے, بار بار کہا جا رہا ہے لائن میں رہیں لائن میں رہیں لائن میں رہیں. یہ جملہ بار بار سنتے ہیں اور 12 سال تک سنتے رہتے ہیں. ہر اسکول کی یہ کہانی ہے, کوئی بھی اسکول ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں یہ نہ ہو رہا ہو. لیکن یہی بچے باہر جا کے لائن میں کیوں نہیں لگتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی بچے باہر جا کے لائن میں کیوں نہیں لگتے. ایک چیز انہوں نے 12 سال سنی ہے, باہر کبھی بھی لائن کا یہ جتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ یہیں سے دام سے پڑے ہوئے لوگ ہیں نا, کوئی باہر سے تو نہیں آئے. یہ لائن لگنے کا موقع ہو کیسے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور 2-3 لائنیں بنا لیتے ہیں اور کیا دھکم پیل ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایک چیز جو بار بار پڑھائی جا رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے 10-12 سالہ زندگی میں کبھی اساتذہ کو لائن میں نہیں دیکھا ہوتا. انہوں نے سنا تو ہوتا ہے لیکن ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوتا. تو تربیت کا بنیادی اصول یہی ہے کہ وہ فرد سے فرد میں منتقل ہوتی ہے, شخصیت سے شخصیت میں منتقل ہوتی ہے, اور طلباء کی آبزرویشن جو ہوتی ہے, مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ بنا کا ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے, غیر شعوری طور پر وہ ساری چیزیں اسکین کر لیتے ہیں. استاد نے قدم رکھا پتہ چل جاتا ہے آج کس موڈ میں آئے گھر سے, اور پھر وہ رویے کاپی کر رہے ہوتے ہیں, وہ چہرے کے تاثرات کاپی کر رہے ہوتے ہیں بچے طلباء, وہ عادات کاپی کر رہے ہوتے ہیں, وہ طرز عمل کاپی کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک فطری عمل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو درزی ہوتے ہیں ان کے پاس بسا اوقات وہ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے, چھوٹا کام سیکھنے کے لیے. اب جو ماسٹر صاحب ہیں انہوں نے کٹنگ کرنے کے لیے ہمیشہ اس پر کپڑے پر نشان لگانا ہوتا ہے, اور عام طور پہ ایک خاص چاک سا اور وہ آتا ہے, تو انہوں نے یہاں کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے. وہ ایسے نکالتے ہیں اور کپڑے پر ایسے نشان لگا دیتے ہیں اور پھر کٹنگ کرتے ہیں. اب وہ جو چھوٹا ہے جو کام سیکھنے کے لیے آیا ہے, ابھی اس کا کام صرف صفائی کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. ابھی تو کٹنگ تو شاید 8-10 سال بعد باری آئے, لیکن دیکھیں کہ آپ اس کے کان میں بھی یہاں پہ وہ لگا ہوا ہوگا. اس کے استاد نے اسے کہا نہیں, صرف اس نے دیکھا استاد ایسا کرتا ہے اور لگا لی. استاد ہونا کتنا حساس معاملہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور عمل سے منتقل ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے طلباء کے طرز زندگی کو اور ان کی شخصیت کو دکھانا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں ہم اپنے اندر لانی ہوں گی, خود بخود منتقل ہو جائیں گی وہاں پر. حقیقت میں محنت کا جو میدان ہے وہ طالب علم سے زیادہ ہماری اپنی ذات ہے. ہم خود کو جتنا اوصاف سے متصف کرتے چلے جائیں گے یہ چیز خود بخود آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی اور بغیر کہے ہوتی چلی جائے گی. کہیں کہ نہیں بچے طلباء ہیں, بچے ہیں, سمجھانا پڑتا ہے, موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, لیکن حقیقت میں تو چیزیں ایسی منتقل ہوتی ہیں.